اور اس سے زیادہ آسان سفر ہی کو نہیں. یہ دماغ سے سمجھ نہیں آتا. یہ سفر ایسا ہے نہ دماغ سے سمجھ آتا ہے نہ منفعت طلبی سے سمجھ آتا ہے. اب دماغ بھی آتا معروف ہو جائے سیدھا توحید، مجذوب کی توحید اور پاگل کی بھی توحید اور جینیس کی بھی توحید اور اذیت سے گزرنے والے کو بھی توحید. یہ تو ہیں ہی توحید بیچارے. کون؟ مجذوب اور جو جینیس ہے زرخیز انسان ایک خیال میں، اور جو پاگل ہو گیا، اور وہ آدمی جو اذیت میں مبتلا ہے. اس سے پوچھا جائے نا کہ موسم کیسا ہے، کہتا ہے اذیت کا. کہتا ہے اب صبح کا وقت ہے، کہتا ہے اذیت کا. کہتے جوانی گزر گئی ہے، کہتے اذیت کی. بڑھاپا آ گیا، کہتا ہے اذیت آ گئی. اس بیچارے کو ایک ہی موسم رہتا ہے. جس کا زندگی میں ایک موسم رہ جائے نا وہ توحید بہت جلد سمجھ جائے. موسموں کی تبدیلی والا انسان توحید نہیں سمجھ. توحید ایک خیال کا نام ہے نا. پہلے تو شکر کرو ذات سے ملنا ہی نہیں ہے کہ آج بھی ذات سے ملی تھی، یہ نہیں. وہ ہمارا رنگ ہے، نیا رنگ. یا تو یہ سمجھنے کے لیے محبت. اب اس سے پوچھا جائے، کوئی عام مشہور کہانی ہے کہ مجنو سے پوچھا جائے، اللہ مینے کا پوچھا ہی ہوگا کہ سنا بھی میری دنیا میں تم نے کیا کیا دیکھا. صحرا دیکھے، شہر دیکھے، پہاڑ دیکھے، رونقیں دیکھی، سمندر دیکھے، آسمان دیکھے. انہیں کہا نہیں کچھ بھی دیکھا، ہم نے لالا دیکھا. بھائی ایک ہی سفر، یہ تو ہی تھا. اس کو دنیا کی ہر ایک شے کو یا رب لالا کر دے، محمل کر دے. ہے نا وہ مصرع اس طرح ایسے ہی ہے نا. تو یاد ہے آپ کو جب درد سے ہوتا تھا مضطر تو کہتا تھا مجنو یہ رو رو کر، دنیا کی ہر ایک شے کو یا رب لالا کر دے، محمل کر. مطلب یہ کہ ایک سفر ہے. یہاں پھر انسان فرض کرو محبت سے بھی آشنا نہ ہو، وحدت فکر بھی اس کو خدا نخواستہ نہ ملے، کوئی حادثہ بھی نہ ہو جو ہمیشہ رہنے والا ہو، تکلیف، سفرنگ، اذیت. اچھا ذہن بھی اس کا پاگل نہ ہو، مجذوب بھی نہ ہو کسی خیال میں. تو پھر آپ یہ کرو کہ ایسا رفیق طریق بنا لو، دوست ہم وزن نہیں صحیح چاہے، جس کے ساتھ زندگی وابستہ. محبت کی بات نہیں، دوستی کی بات ہے. تو پھر بھی تو ہی سمجھ جاتی ہے. یا پھر اور بہت پھر مشکل ہے. عبادت سے توحید سمجھ آتی ہے. عبادت سمجھ آتی ہے. توحید صرف یہ ہے کہ یا تو ایک آدمی چن لو کائنات کا مقصد اپنی نون کائنات سے محبت، یا ایک اپنا ساتھی سفر کا کہ ہم نے دنیا کا سفر کرنا ہے اس کے ساتھ، پھر توحید سمجھ آ جائے گی. یا کوئی ایسا مقصد ہو آپ کو جو ہمیشہ رہنے والا ہو. یا پھر آپ کو کوئی ایسا پیدا ہو جائے جسے کہتے ہیں مجذوب ہو جائے، کسی جھلک ہو جائے. مجذوب کیا ہوتا ہے؟ کسی کہیں بجلی چمکتی دیکھی اور وہی ٹھہر گیا، کہتے ہیں یہ بات راز مل گیا. اور پاگل جو ہے وہ آشنا نہیں ہے لیکن کیفیت اس کی وہی ہے، معروف ہو گیا. مجذوب نے کچھ دیکھا ہے اور اس کے بعد کچھ دیکھنے کی تمنا نہیں رہی. مجذوب وہاں ہو جاتا ہے. کہاں ہو جاتا ہے؟ جو کوئی دیکھ لیا اب اس کے بعد دیکھنے کی تمنا نہیں ہے، باقی جو دیکھنے کا امکان ہے نا وہ ختم کر دیتا ہے. مجذوب ہو جاتا ہے. جل گیا نا تاب رخ یار دیکھ کر، وہ جل گیا، مجذوب ہو گیا. تو یہ جو ہے نا وحدت فکر، یہ کسی آدمی کے ساتھ یہ وحدت فکر کر لو پھر بھی توحید سمجھ جاتی ہے. اور اجتماع میں بھی آ سکتی ہے یا فرد میں بھی آ سکتی ہے. باقی توحید کا سفر جو ہے نا آسان طریقہ جو ہے نا وہ رسالت کے ذریعے آتی ہے. تو رسالت جاری ہے، پیغام تو جاری ہے نا، سرکار کا پیغام بھی جاری ہے اور توجہ بھی جاری ہے. یا اس طرف توجہ کرو آپ کو شاید مل جائے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے. یا پھر جلووں کو ترجمہ کرو کہ یہ ہر رنگ جو ہے نا اس کے پیچھے ایک ہی رنگ ہے. یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ اتنا کاز تلاش کرو کہ پھر بنیاد پر چلے جاؤ کہ یہ بیج کیا ہے،
سبز و گل کہاں سے آتے ہیں، غور کرنے لگ جاؤ، بیج میں رنگ کیا ہے، زمین کہاں سے آئی، اور یہ پانی کدھر سے آیا، پانی میں رنگ کیا ہے، مٹھاس کہاں سے ہے، ذائقہ کہاں سے ہے، اور ہر ذی جان کو حیات پانی سے کیسے ملی ہے، میرا ہونا کب سے ہے، میرا ہونا کب تک ہے، میرا ہونا کیوں ہے، میرے نہ ہونے سے اس کی کائنات میں کیا فرق پڑتا تھا، میرے بعد اس کی دنیا کو کیا فرق پڑ جائے گا، میرے آنے سے پہلے دنیا چل رہی تھی، میرے جانے کے بعد بھی چلتی رہے گی، تو پھر میرے ہونا کیا ہونا ہے۔ یا تو اتنا انوالو ہو جاؤ نا اپنے ہونے میں، کسی نہ کسی جگہ فوراً کوئی جواب اگر مل جائے پھر تو ہی سمجھ آ جائے گی۔ توحید تو اسے دکھائی ہوئی ہے آپ کو، آپ یوں سمجھ لو توحید جو ہے نا یہ کثرت کے حوالے سے پہچانی جاتی ہے، وحدت کثرت۔ آپ اس طرح سمجھ لو کہ دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں سارے ایک جیسے ہیں، سب شکلیں آپ دیکھو برابر کی ہیں۔ جو آدمی ناآشنا ہو نا وہ کہتے سارے انسان تھے ایک جیسے تھے، میں تو کچھ کہتے سارے بیوقوف لگ رہے تھے، کہ سارے تنہا لگ رہے تھے، وہ سارے ظالم لگ رہے تھے مجھے تو۔ اچھا اب یہ ابتدائی سفر ہے اس کا کہ جب سب انسان اس کو ایک جیسے لگے، سارے ظالم لگے، سارے پردیسی لگے، سارے اس کو ڈاکو نظر آئے۔ اچھا پھر کچھ عرصے کے بعد سارے محسن لگے، پھر جب شکلوں تک پہنچ جاتا انسان کہ ساری عجیب عجیب شکلیں، ساری ایک جیسے انسان ہیں، لیکن کوئی کسی سے نہیں ملتا، سارے انسان ہیں، کوئی کسی شکل نہیں ملتی ہے۔ یہ کثرت ہے، بے شمار رنگ رنگ کے چہرے، ہر چہرے میں لاکھوں چہرے، ہر چہرہ ہی ہر جائی ہے، کروڑ چہرے ایک انسان کے ساتھ وابستہ ہیں، یہ سارے انسانی چہرے ہیں، یہ کثرت ہے۔ اب اس کے اندر وحدت آئی ہے، آپ ذرا غور سے دیکھو تو کوئی چہرہ کسی چہرے کے برابر نہ ہو۔ وہ کون سی چیز ہے، سوال، وہ کون سی چیز ہے جو سب چہروں میں موجود ہے تو سے چہرے الگ ہیں، اور ہر چہرے میں موجود ہے تو چہرہ سب سے الگ ہے، اور سارے یکساں ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں آنکھیں تو سب میں ہیں، باقی جتنی بھی ہے چہرے کے اجزاء میں جو سب میں برابر ہیں، لیکن وہ چہرے کے اندر ہے کیا چیز جو اس کو باقی اس سے نمایاں کر رہا ہے؟ زندگی ہے خاص، یہ توحید ہے اس کی۔ وہ باقی سب ایک جیسے ہیں، وہ کیا ہے؟ کثرت اور یہ وحدت۔ یہاں اگر فضل ہو جائے کبھی کبھی، میں وحدت الوجود بات کر رہا ہوں، اگر فضل ہو جائے تو میری بات سمجھ آ رہی؟ اب تک سمجھ آ رہی بات؟ ادھر بات نہیں کر رہا میں، نہیں، اگر فضل ہو جائے تو ایک لمحے کے لیے، چند سیکنڈوں کے لیے آپ کو کوئی ایسا مشاہدہ مل جائے کہ واقعی سارے چہرے جو ہیں نا ایک ہی چہرہ بن جائیں، کبھی چند لمحات کے لیے، تو بس پھر آپ کو بات سمجھ آ گئی۔ مطلب ہر چہرے کے اندر ایک ہی چہرہ تھا، وہ جب چاہے تنہا ہو جائے، جب چاہے سب کے ساتھ مل جائے۔ یہ مشاہدے کا ہے مقام۔ ہاں مجھے نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں، سمجھنے کی بات نہیں، میں مشاہدے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو آپ اللہ کی طرف لے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کا اپنا چہرہ ہو ہر طرف، ہو سکتا ہے آپ کو اپنے اور اس محبوب کا چہرہ نظر آئے ہر طرف، کسی کے حوالے سے ہو جائے، تو ہر انسان جو ہے نا اس چہرے سے بیشک وقت سارے گزر جائیں کہ آپ کو ہر طرف وہی نظر آئے، یا تو محبت میں یہ مقام آئے گا، عشق میں آئے گا، یا اس کے فضل سے آئے گا۔ پر راز آشنا ہو جاتا ہے انسان، راز آشنا اس وقت ہوتا ہے جب اس کو نہ کوئی اپنا نظر آئے نہ کوئی غیر نظر آئے، اور نہ ہونا نظر آئے نہ ہونا نظر آئے۔ اس زندگی کے اندر سے اس کو زندگی باہر جاتی نظر آ جائے، باہر سے اس کو اندر آتے ہوئے نظر آ جائے۔ یہ ایک لمحہ بھر کے لیے ہوتا ہے۔ آشنائی کا میرا خیال ہے مومنٹ جو ہے نا اس توحید کے حوالے سے بہت چھوٹا سا ہے، اور پھر آگے تاثیر زندگی بھر یا زندگی کے بعد ہی رہے۔
کیا گیا ہے؟ اور توحید سمجھ آنے سے آدھا کام ہو جاتا ہے ایمان کا، ایمان انسان کا آدھا قائم ہو گیا، کیونکہ جب تک رسالت نہ سمجھ آئے تو توحید سے آپ کا آدھا مسئلہ حل ہوگا۔ توحید جو ہے نا یہ وحدت افکار بھی ہے، وحدت کردار بھی ہے، اور یکساں مشاہدہ ہے، ہر چہرے کے اندر ایک چہرہ دیکھنا، کبھی دکھا دے تو ہر چہرے کے اندر وہی ہے، ویسے خیال نہیں ہے، مشاہدہ برابر ہو جائے، ہو سکتا ہے۔ لگن ایک جیسی ہو جائے، ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہو جائے، پھر تو ہی سمجھ آ جاتی ہے، یا پھر اپنے حوالے سے سمجھ آ جائے کہ میں مستقل چلتا آ رہا ہوں اپنے ساتھ، اور میں کن کن زمانوں سے گزرا ہوں، اور میں پھر میں ہوں، میں 1000 بار ٹوٹا ہوں اور میں 1000 بار ثابت ہوں، میں کتنی موتیں مرا ہوں اور میں کتنی زندگیوں سے گزرا ہوں، یہاں سے پھر تو ہی سمجھ آ جاتا ہے اور کون ہے جو مرتا رہا اور کون ہے جو زندہ ہو گیا۔ اب یہ اپنے حوالے سے، یہ بھی فضل والوں کو یہ اپنا حوالہ بھی میسر آ سکتا ہے۔